میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: إني تارك فيكم ثقلين أحدهما أفضل من الآخر، إما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كما قال عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تمام حاضرین محفل، سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا ایکو تھوڑا کم کر دینا، بند کر دینا اگر کسی کو آتا ہے. محبت کے ساتھ سجدہ کریں ایک دفعہ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. میں کل پرسوں سن رہا تھا علامہ عبدالحق قادری صاحب جو ہے جماعت اہل سنت کراچی کے سربراہ ہیں، آپ جانتے ہوں گے. سید شاہ صاحب شاہد عبدالحق قادری صاحب کے شہزادے ہیں، سید شاہ عبدالحق قادری صاحب. تو ان کو کبھی میں نے اس طرح برہم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا نا. وہ کبھی کافی نرم طبیعت کے بھی ہیں، اور سختی انہوں نے کی ہے تو ہمیشہ غیروں پر کی ہے، اپنوں پر وہ ذرا ہلکے ہاتھ رکھتے ہیں. لیکن کل پرسوں ان کا بھی میں نے ایک کلپ دیکھا کہ جس میں حضرت صاحب جو نعت خوانوں کو لتاڑ رہے تھے، بڑا ڈانٹ رہے تھے. اور ہمارے بڑے ہیں علماء، میں بارہا مقامات پر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یا عوام نے ہماری علماء کو ذرا ہلکا لے لیا ہے. علماء اصل میں وہ آلو ہے جو سموسے کے دونوں طرف سے پس رہا ہے، یعنی اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام بھی کرنا ہے، اس نے عوام کو بھی راضی رکھنا ہے، اس نے نعت خوانوں کو بھی راضی رکھنا ہے، اس نے تحریکوں تنظیموں کو بھی راضی رکھنا ہے. یہ بڑے مسئلے ہو گئے ہیں آج کل، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل ریئلٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں. لیکن وہ جب ایک حد ہو جاتی ہے نا، جب پانی سر سے گزرنے لگ جاتا ہے تو پھر علماء کرام اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ پھر ضروری بھی ہو جاتا ہے. بعض لوگ مجھ جیسے ہوتے ہیں، میں تو کوئی حکمت مصلحت پسند آدمی نہیں ہوں، میں تو سیدھی بات کر دیتا ہوں، جو بات حق اور سچ ہے کر دینی چاہیے. لیکن بعض ہمارے بزرگان دین ہیں، وہ تھوڑا سمجھاتے ہیں، پردے کے پیچھے سمجھاتے ہیں. لیکن انہوں نے کلیئر بالکل کہا نا کہ یہ نعت خوانوں کی تاریخ کیوں نہیں ملتی ہے بھائی؟ ان کے پاس جاؤ، ان کی تاریخ ہی نہیں ہوتی. میرے پاس اس مہینے میں تاریخ نہیں ہے، اگلے مہینے میں تاریخ ہے، لیکن پیچھے سے کوئی خاص بندہ آ کر کہے گا نا حضرت یہ 50,000 کی تگڑی پارٹی ہے، پھر تاریخ مل جائے گی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ بات میں نے یہاں سے شروع کی کہ ہمیں ساؤنڈ ایکو نہیں چاہیے. ایکو چاہیے ہوتا ہے ان کو نعت خوانوں کو. یہ تو اپنے بچے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ کی عطا سے ہم کوشش کرتے ہیں ان کو یہ ذہن دینے کی کہ حضور کی ثنا خوانی کس طرح کرنی چاہیے. تو مختصر یہ ہے کہ علماء کی قدر کریں، ہم سب کو علماء کی قدر کرنی ہے. علماء ہی دین ہے، علماء ہی دین ہے. دین ہے تو علماء ہے، علماء ہے تو دین ہے. دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، قرب قیامت دین اٹھ جائے گا. اس کی علامت کیا ہے؟ کتابیں اٹھا لی جائیں گی؟ کتابیں اٹھا لی جائیں گی؟ نہیں.
کتابوں سے علم اٹھ جائے گا، مٹ جائے گا. قرآن کھولیں گے تو قرآن میں الفاظ نہیں ہوں گے، بخاری کھولیں گے تو اس میں احادیث نہیں ہوں گی، مسلم شریف کھولیں گے تو اس میں احادیث نہیں ہوں گی. ایسا ہے مولانا صاحب؟ ایسا تو نہیں ہے نا. کتابیں بھی موجود ہوں گی، بخاری مسلم کے تراجم بھی موجود ہوں گے، انگلش لٹریچر بھی، انگلش میں بھی بخاری موجود ہوگی، اردو میں بھی موجود ہوگی، ترکی میں بھی موجود ہوگی، فارسی میں بھی موجود ہوگی، اور پشتو میں بھی موجود ہوگی، فرینچ زبان میں بھی ہوگی، چائنیز زبان میں، سب میں ہوں گی. لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ حضور نے فرمایا ترفع العلماء، علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا. تو علماء دین ہے. جس طرح جب تک آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں یہ آسمان کی سلامتی کی نشانی ہے، اسی طرح جب تک اس روئے زمین پر علماء جگمگا رہے ہیں قیامت نہ آنے کی نشانی ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو پھر ہم کدھر جائیں؟ ادھر ہی جانا ہے جدھر حضور نے فرمایا، ادھر ہی جانا ہے اور انہی کے ساتھ رہنا ہے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے علماء سے بھی اب ایسا واسطہ پڑ رہا ہے. یہ تو ہر دور میں پڑتا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ابھی 1450 سال بعد یہ دور آیا ہے اس میں پڑھ رہا ہے، اس میں کچھ زیادہ پڑھ رہا ہے. ورنہ تو ہر دور میں 2 نمبر اور 1 نمبر سلسلہ رہا ہے. علماء سو اور علماء حق کا سلسلہ رہا ہے. یہ ہر کسی کا اپنی ذمہ داری ہے. تلاش وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ ہر کسی کی اپنی تلاش ہے، اس پر ذمہ داری ہے. رزق تلاش کرنے کے لیے ہم سب نکلتے ہیں، نکلنا بھی چاہیے. کسب حلال، حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ والکاسب حبیب اللہ، میں بھی اللہ کا حبیب ہوں اور جو رزق حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. تو وہ بہت بہترین چیز ہے. لیکن جو ضروری ہے وہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. علماء سے تعلق مضبوط کریں گے. علماء کون ہوتے ہیں؟ پگڑیاں جس کی بڑی ہو، جس کا بڑا سا امامہ ہو، یہ نشانی نہیں عالم کی. جس کے زبردست قسم کے کاٹن وی آئی پی واسکٹ، وی آئی پی بوٹ شوٹ، گاڑی واڑی، گارڈ وارڈ، 3-4 بندے آگے پیچھے، وہ بھی علماء کی نشانی نہیں ہے. علماء عالم کی نشانی یہ ہے جس کو قرآن و حدیث آتا ہو، سمجھ میں آتا ہو، صحیح سمجھا ہو، صحیح استادوں سے پڑھا ہو، اور اس کا عمل اور اس کا علم اس میں تضاد نہ ہو. تو ایسے لوگوں سے، ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس گلی، ان گلیوں میں، ان محلوں میں بھی ہے، لانڈی میں بھی ہے، کوئی میں بھی ہے. تو آپ ان کو ڈھونڈیں، ان کو وقت دیں. لازمی آج کا جو پرفتن دور ہے ان کے مطابق اپنی زندگی کی سیٹنگ جو ہے برابر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبے میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی اور 3 احادیث طیبہ آپ کے سامنے عرض گزار کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان آیات کا کما حق ہو تو نہیں، لیکن کم از کم جو میں بیان کروں حق بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. اور بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے عتیق صاحب، ان کے بھائی کو بہت بہت مبارکباد ہو کہ انہوں نے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو جو جمع کیا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کر ہماری بات سن لیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث بخشش بھی ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایک بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی کی جو راہ ہے اس کو سیدھی کر لیتا ہے تو یہی ہماری کمائی ہے. اللہ تعالیٰ یہی ہمیں قبر میں بھی اور حشر میں عطا فرمائے گا. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. قرآن مجید میں سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک مقام پر نہیں، اللہ رب العالمین نے 4 مقامات پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ذکر سے مراد یاد کرنا بھی مراد لے سکتے ہیں، ذکر سے مراد سمجھنا بھی لے سکتے ہیں، ذکر سے مراد اس کے علوم کو محفوظ کرنا بھی لے سکتے ہیں. یاد کرنا حفظ سے ابتدا ہوتی ہے، سمجھنا علماء ہوتے ہیں، اس کے علوم کو جمع کر لینا وہ شیخ القرآن ہوتا ہے. تو سب سے بڑا منصب ہے ہمارے یہاں، سب سے بڑا منصب جس کو ہم شیخ الحدیث کہتے ہیں. شیخ الحدیث کے بعد جو منصب آتا ہے وہ شیخ القرآن کا آتا ہے. یہ ترتیب سے چلتے ہیں، سارے مناصب، مراتب اور مناصب ترتیب سے چلتے ہیں. کل ہی میرے پاس جامعہ میں ہمارے عتیق صاحب پڑھتے ہیں، رات 9 سے 11 ہمارا جامعہ ہوتا ہے. ایک لڑکا آیا، جیسے یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں نا سامنے، بالکل ایسے ہی، گاڑی بھی ان کی نہیں تھی، اور لیکن وہ مجھے کہنے لگے میں 23 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں. کتنے سال سے؟ 23 سال سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہہ رہے کوئی اردو کا ایسا ترجمہ نہیں جو میں نے نہیں پڑھا ہوں، سارے پڑھ ڈالے. 23 سال سے بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کی تو رحمانیت، تو قرآن کی روحانیت تو اس پر نزول ہوگا.
قرآن خود ایک خوشبو ہے. اس خوشبو کی دکان میں جو جائے گا اس کو تو خوشبو لگے گی. اب اس کو ٹینشن کیا تھی پتہ ہے؟ کل اس کو ٹینشن یہ تھی، وہ کہنے لگا علامہ صاحب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، میرے کو عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں. میں قرآن کی آیات کا ترجمہ میرے ذہن میں گھومتا ہے، مجھے وسوسے آتے ہیں، اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اس نے اتنا زیادہ پڑھ ڈالا نا، کیا ہوا؟ غلط طریقے سے پڑھ ڈالا، غلط طریقے سے کیا ہوا، راستہ اس نے صحیح اختیار نہیں کیا. استاد کا ہاتھ نہیں تھاما، شیخ کا ہاتھ نہیں تھاما. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن پہلے نازل ہوا یا رسول اللہ پہلے دنیا میں تشریف لائے؟ رسول اللہ تشریف لائے. 40 سال کے بعد قرآن آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، حیات مبارکہ 63 سال پر ہے، ایک قول کے مطابق 60 سال ہے. تو 63 سالہ زندگی جو ہے آپ کی، 63 سالہ زندگی میں 40 سال وہ ہیں جس میں قرآن نہیں ہے، 23 سال وہ ہیں جس میں قرآن آ رہا ہے. اور ان 23 سال میں بھی جو مکہ کے 13 سال ہیں اس میں قرآن کا امپلیمنٹیشن کم ہے. اپلائی جو ہو رہا ہے قرآن، اپلائی جو ہو رہا ہے پریکٹیکلی طور پر قرآن پر جو عمل ہو رہا ہے، احکامات جو نازل ہو رہے ہیں وہ مدینے میں نازل ہو رہے ہیں. اگر آپ نے تعلیم تھوڑی سی پڑھی ہو، احکامات اسلام، شجر اسلام کی آبیاری مکے میں ہوئی، لیکن شجر اسلام کا جو پھل کاٹا گیا وہ مدینے میں کاٹا گیا. ریاست مدینہ کا قیام ہوا وہ مدینے میں ہوا. مکہ کے جو 13 سالہ زندگی تھے وہ تو اسلام کی آبیاری کی زندگی تھی، اسلام کی ابتدا کی زندگی تھی. قرآن کی آیات کا نزول کا وقت تھا. اور کون سی آیات نازل ہوتی تھی؟ کفار کو سمجھانے والی، کفار کو سلجھانے والی، ان کے ساتھ ہلکا پھلکا ریلیشن شپ رکھنے والی وہ آیات. لیکن جب مدینہ اپنا اسٹیٹ بن گیا تو پھر انداز زندگی بدل گیا، پھر اسلام آ گیا، پھر دین آ گیا، پھر رسول اللہ آ گئے. تو قرآن مجید 40 سال کے بعد آیا ہے، رسول اللہ اس سے پہلے سے آیا ہوا. ایک ہے ہر دور میں قرآن ہے اور ساتھ میں صاحب قرآن ہے. قرآن ہے اور قرآن کو سمجھانے والا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن تھے. حضور کے بعد صاحب قرآن حقیقی تو آپ ہی ہیں ابھی تک، لیکن ظاہری طور پر اساتذہ جو تھے، سب سے بڑے استاد کا منصب وہ ان صحابہ کرام نے اپنا لیا، یا وہ صحابہ کرام اس منصب پر فائز ہو گئے جنہیں مفسر قرآن کہا جانے لگا. وہ عبداللہ ابن عباس تھے، وہ عبداللہ ابن مسعود تھے، وہ عبداللہ ابن عمر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے. یہ صحابہ کرام تھے. چلتے چلتے یہ سلسلہ چلتا رہا. اس بچے کی غلطی کیا تھی؟ اس بچے کی غلطی یہ تھی کہ وہ بغیر استاد سے چلنے لگ گیا. قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے اس سے یہ جملہ کہا، میں نے کہا اگر آپ 23 سال آدھا گھنٹہ روزانہ نہیں، ہفتے میں بھی آدھا گھنٹہ کسی عالم دین کو دیتے نا، تو آج جتنا پریشان آپ ہو، میں مطلب بدگمانی نہیں کرتا، لیکن اس کی باتوں سے مجھے ایسا لگا ہے خدا نہ خاصہ وہ قرآن سے جو نا گمراہ نہ ہو جائے، خدا نہ خاصہ وہ قرآن سے گمراہ نہ ہو جائے. قرآن کہتا ہے نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی قرآن ہے، اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. آیت خطبہ جو آپ کو دی، آیت مضمون جو ہے وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. قرآن کہہ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، جب متکلم کا صیغہ ہے یسرنا. یسرا یسر تیسیرا کا معنی ہوتا ہے آسان. یسرنا ہم نے آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے آسان کر دیا قرآن کو. وَلَقَدْ، پھر قد بھی تحقیق کا ہے، لام بھی تاکید کا ہے. ضرور تحقیق ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے. قرآن للذکر، سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اس کے علوم کا خزانہ اپنے سینوں میں بسانے کے لیے ہم نے تو آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سمجھنے والا؟ کوئی ہے سمجھنے والا؟ ہم تو مائل بگرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. قرآن تو اعلان کر رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے آ جاؤ، ہم تو تمہیں آسان کر کے بتا دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ بچے کو آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے تو اس کا پوری ایک لائن ہے، بچے کو انجینئر بنانا ہے تو اس کا پورا ایک سسٹم ہے. آپ نے بچے کو پولیس انسپیکٹر بھی بنانا ہے، انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں پڑھا ہوتا میٹرک تک، صرف وہ کوشش کر کے کسی کو بول کے لگا دیتے ہیں. وہ پولیس، آپ نے پولیس میں اس کو سپاہی بھرتی کرنا ہے نا، تو بھی اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پلے گروپ میں جائے گا، پھر نرسری میں جائے گا، پھر KG 1 KG 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تک جائے گا.
इस सिलसिले से जाएगा। ये जो नया रिवाज हमारे दरमियान लोगों ने डालने की कोशिश की है, देखो मैं एक बात बता दूं, हम पढ़े ना पढ़े, ये बात मशहूर है कि हम पढ़े ना पढ़े कुरान को हमारा दुश्मन पढ़ता है। देखो उसने भी जब कुरान के उलूम को जांचा है तो वो कुरान को ग्रेजुअली पढ़ कर आया है, वो कुरान को ग्रेजुअली पढ़ कर आया है। उसे पता है कि कुरान के उलूम को सीखने के लिए इल्म सर्फ भी पढ़ना पड़ेगा, कुरान के उलूम को सीखने के लिए इल्म नहव भी पढ़ना पड़ेगा। उसे पता है कि इल्मुल बलागत पढ़ेंगे तो फिर कुरान के राज मालूम होंगे, इल्मुल मंतिक पढ़ेंगे तो कुरान के राज अफशा हो जाएंगे, वाज़े हो जाएंगे, फिर समझ में आएगी। और हमारा बच्चा आज का नौजवान यूनिवर्सिटियों से इधर उधर से उसको सबक दिया जाता है, एक रुकू कुरान पढ़ लो, तर्जुमे के साथ पढ़ लो, क्या ज़रूरत है मौलवियों के पंगे में पढ़ने की। ये जुमला मौलवियों का नहीं है, ये जुमला उलमा का नहीं है, ये जुमला दीन दुश्मनों ने आपको दिया है। हमारी गली कुचों बच्चों में जो आ गया है ना, मौलवियों के फटे में क्यों पढ़ रहे हो? मौलवियों के फटों में नहीं पढ़ो, मौलवियों के झगड़ों में नहीं पढ़ो, कुरान खुद से पढ़ो। आजकल तो सब कुछ आसान हो गया, मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ लो। डाउनलोड ही अगर करना होता तो फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद हर किसी के दरवाजे पे उतार देता। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को भेजा, और मुफस्सिरीन कुरान के अंदर सहाबा में सबसे बड़ा नाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास का आता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास का जब इंतकाल होने लगा ना, तो आप रो रहे थे, आप रो रहे थे। तो आपके करीब हुए सहाबा कराम जो साथी थे आपके, वो भी कि आप ने तो दीन की खिदमत की है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी हैं, हुजूर ने आपको दुआ दी, बुखारी में हदीस मौजूद है, फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा, मेरे इस चचाजाद भाई है ना हज़रत अब्बास के बेटे हैं, फरमाया मेरे इस उम्मती को, यही तर्जुमा सही है, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा, इसको किताब का इल्म अता फरमा। हुजूर जिस नौजवान को, आप नौजवान थे, आपसे बड़ी बड़ी उम्र के सहाबा भी थे, लेकिन जब दुआ हुजूर की मिल गई तो आप मुफस्सिर कुरान बन गए। लेकिन आपका जब इंतकाल हो रहा है तो आप रो रहे हैं। आपसे पूछा गया क्यों रो रहे हैं, तो आपने कहा इसलिए रो रहा हूँ, पहले लोग ईमान लाते थे और तरीके से, आजकल लोग ईमान ला रहे हैं और तरीके से। तो मैं कैसे, तो मैं हुजूर के दौर में जो ईमान लाते थे ना, पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, बाद में वो कुरान पढ़ते थे। अब जो लोग ईमान ला रहे हैं वो पहले कुरान पढ़ते हैं, बाद में रसूलुल्लाह की बारगाह में जाते हैं, इसलिए गुमराह हो जाते हैं। तो उस्ताद आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क देता है, आदाब बताता है, कुरान का अंदाज़ सिखाता है, किस तरह जाना है, किस तरह पढ़ना है, किस तरह उसके आदाब हैं, वो सब जब सिखा देता है तो फिर कुरान का नूर दिल में उतरता है। और जब खुद से आप चलते हैं तो ये गलत रास्ता आप लेकर गुमराही की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह ताला तो कुरान में कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि, जितनी कोशिश जो वालिदैन बड़ी कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, जितने हसास होते हैं वो, जितने ज़्यादा वो हसास होते हैं इस मामले में कि किस तरह मैंने इसकी केयर करनी है, किस तरह मैंने इसकी आबियारी करनी है, किस तरह मैंने इसकी छांट बाँट करनी है, और इस अपने बच्चे को खूबसूरत गुलदस्ते में फूल बनाकर इसको सजाना है, जिस तरह वो प्री प्लान तरीके से इसको परवान चढ़ाता है। मैं बताता हूँ आपको, इसी प्लानिंग और इसी हसासियत के साथ अगर कोई अपने बच्चे का यह प्लान बना लेना कि इसको मैंने हाफिज़ कैसे बनवाना है, इसको मैंने आलिम कैसे बनवाना है, इसको मैंने शेखुल हदीस के दर्जे तक कैसे पहुँचाना है, मेरी कोशिश किस हद तक होगी। जब इस अंदाज से हमारे घरों में दोबारा वही पुराना दौर लौट आएगा, दोबारा हम बच्चों की उसी अंदाज से तरबियत करना शुरू कर देंगे, तो फिर कोई बईद नहीं है कि हमें फिर गलियों में उलमा ना मिले, फिर कोई बईद नहीं हमें इलाकों में उलमा नहीं मिल रहे, ये पूरा इलाका अच्छे उलमा नहीं मिलते जो कुरान का फिल बदी हमें तर्जुमा सुना दें, फिल बदी हदीस का तर्जुमा सुना दें, नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हमने वो अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाना छोड़ दिया है। कुरान तो कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, बार बार कह रहा है, हमने तो कुरान को आसान कर दिया, कोई है समझने वाला? कितना आसान की बात है कि उर्दू का डाइजेस्ट प्रोफेसर साहब को भी दे दो कि आपको मैं 3 साल दे रहा हूँ, ये 300 सफ़हात पर मुश्तमिल डाइजेस्ट है, इसको आप याद करके मुझे सुना देना। छोड़ो कुलियात इकबाल ले लो, ये मुझे याद करके सुना देना, कहीं से कोई शेर सुनो ठक करके आप सुना देना, पूरा वो जो गज़ल होगी अल्लामा इकबाल की या पूरी रुबाई जो होगी वो मुझे सुना देना, कोई भी नहीं सुनाएगा। लेकिन बच्चे को आप उठा लें, कुरान मजीद की आयात ऐसे उनके सीनों में महफूज है, किसी ने 2 साल में, किसी ने 3 साल में, किसी ने 2.5 साल में हिफ्ज़ किया है, जहाँ से आप आयत बोलते नहीं है वो पढ़ना शुरू कर देता है। कुरान का मौजज़ा है, कुरान का मौजज़ा है कि वो सीनों में महफूज हो रहा है। क्यों? वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने तो कुरान को आसान कर दिया है, कुरान ही से हमारी बका है। हुजूर ने फरमाया, बुखारी की हदीस मुबारक है, मिशकात शरीफ में साहिब मिशकातुल मसाबी ने इसको नकल किया। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सकलैन,
اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ثقلین بھاری اور بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا احدہما افضل من الاخر، دونوں ایسی ہے کہ ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. تو پہلی چیز جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری چیز میں دونوں رائے ہیں، اہل بیت اور سنت کا تذکرہ ہے. لیکن پہلی چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اما تمسکتم بہما، ان میں سے ایک قرآن ہے، دوسری میری سنت. دوسری روایت میں اہل بیت. حضور نے فرمایا اما تمسکتم بہما، تمسکا یا تمسکو، اس کا یہ جال پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ، یہ جو تمسکا ہے تمسکو نا، جال پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مجھے بتائیں جب مچھیرا جب جال ڈالتا ہے تو وہ جال کو ہلکے سے پکڑتا ہے ڈھیلا ڈھیلا. اگر وہ ڈھیلا ڈھیلا پکڑ لے نا تو شکار اس کو اپنے ساتھ لے جائے پانی میں، اس کو زور لگانا پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا تمسکا، کہ مضبوطی کے ساتھ اسے تھامنا ہے. قرآن کو صرف ذلدان میں رکھنا ہے تو پھر تو گمراہیاں ہمارے دھیانے اور دہلیز پر ہوں گی. ہر بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہر بات میں ہم پریشان ہیں، مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے، حل کروانے والے لوگ بھی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے، دین نے یہ تقاضا نہیں کیا ہر گھر میں 10 کے 10 بندے علماء ہو. دین نے یہ تقاضا نہیں کیا ہر گھر میں کم از کم ہر گھر میں ایک عالم ہو. یہ بھی تقاضا نہیں کیا، کم از کم ایک علاقے میں تو 2-4 ہو نا. جید علماء، جید علماء، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جید، جس کو قرآن و حدیث فی البدیع آئے، جو فتنوں کی سرکوبی کر سکے، جو سمجھا سکے. دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دوبارہ بیک مارنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دوبارہ پھر ہمیں آغاز صبح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ سے آغاز کریں، دوبارہ سے ہم اپنا وہ کھویا ہوا وقار پالیں. اقبال نے کہا نا، تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پر ہاتھ رکھے ہاتھ رہے منتظر فردا ہو، ہاتھوں پر ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو. وہ جو تھے تمہارے ہی آباد ہیں، ہمارے ہی آباد ہیں، جن کی شانیں ہیں، جنہوں نے قرآن کی 10 کتابیں، اتنی موٹی موٹی 10، کسی نے 20، کسی نے 40 کتابوں پر مشتمل ایک قرآن کی جو نا تفاسیر لکھی، تو وہ ہمارے ہی آباد ہے. ہمیں دوبارہ اس تاریخ میں آنے کی. حضور نے فرمایا کہ اگر ان کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو گے نا، فلن تضلوا بعدی، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. یہ حرف لن ہے، ہرگز نہیں میرے بعد گمراہ ہوگے. حضور نے یہ ارشاد فرمایا. دوسری حدیث فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہی ہے، تم میں بہترین وہی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھے اور سکھائے، بہترین اللہ کہہ رہا ہے، بہترین یہی ہے. ہم نے اس بہترین کو پانے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی. جسے قرآن اور حدیث کہہ رہا ہے، جسے اللہ اور اس کا رسول فرما رہا ہے کہ یہ بہترین ہے، ہم اس بہترین کی طرف نہیں جا رہے. ہمیں جانے کی ضرورت ہے. ہم جائیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے، نہیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھیج دے گا جس سے لینا ہے اس نے کام. کسی کو کیا پتا تھا؟ انگریز تو بڑی پلاننگ میں تھا، بڑی سوچ و وچار میں تھا. اس نے تو سوچا ہم نے کر دیا کمزور، ہم نے تو ان کے نبی کے خاکے بھی بنا دیے، روڈوں پر لگا دیے اور بلڈنگوں پہ لگا دیے، یہ تو بالکل مر گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ویل چیئر والے مرد قلندر کو پیدا فرما دیا اور ایسا کام لیا، ابھی تک ان کے پیٹ میں درد ختم ہی نہیں ہو رہا یہود و نصارہ کے کہ یہ ہو کیا گیا ہے. اتنا تازہ کر دیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جذباتی اسلام، جو اسلام کے نام پر جذبات ہے نا، یہ نعمت ہے. بعض لوگ اس کو برا کہتے ہیں، یہ نعمت ہے. اسلام کے نام پر، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر نذرانہ جان پیش کرنا یہ نعمت ہے، اور یہ بزدلی ہو جانا یہ منافقت ہے. لیکن یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تو اس درویش مرد قلندر کے صدقے عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے. کسی کا خیال بھی تھا کہ ایک ویل چیئر والا بابا آئے گا اور اس طرح جو نا پوری تبدیلی کہنا بھی میں بتاؤں تبدیلی نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ کی کرامت ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مرد قلندر کے ہاتھ پر اس کا اظہار فرمایا. ہم نے لاہور کی گلیوں میں پچھلے دنوں ہم گئے تھے، اور اس میں ہم نے دیکھا وہاں کی دیوانگی، وارفتگی، وہاں کا انداز پورا کا پورا ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے. 4 سال پہلے نہیں، 8 سال پہلے بھی میں گیا ہوں، لیکن جو پہلے کا مزاج تھا، جو اب کا مزاج ہے، پورا کا پورا چینج ہو چکا ہے. لوگوں کی ذہنیت تبدیل ہو گئی ہے. وہ لوگوں کے پاس سلوشن ہے، لوگوں کے پاس جوابات ہیں. گستاخ کا کیا جواب ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے اس کا، ایسا تبدیلی آ گئی ہے. اس طرح لوگوں کو وارم اپ کر دیا ہے، بھر دیا ہے جذبات سے. وہ مرد قلندر اللہ تعالیٰ نے اپنا کام لیا. تو ہم اگر نہیں کریں گے تو ہم محروم ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ دین کا کام رک جائے گا، دین کا کام ہوگا. تو میں جس جذبے کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ آج سے ہم نے اس سیکٹر پر، اس فیکٹر پر بھی ہم نے دیکھنا ہے، اور اس حوالے سے اپنے بچوں کو، اپنی نسل کے اندر ہم نے یہ دعا بھی کرنی ہے اور دوا بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضور نے فرمایا بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تیسری روایت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال ارشاد فرمائی. فرمایا مثل المؤمن الذی، ہم سب مومن ہیں الحمدللہ، سب کہیں الحمدللہ، زور سے کہیں الحمدللہ. حضور نے فرمایا مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن، وہ ایمان والا جو قرآن کی قرات کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے ایمان والا اور قرآن پڑھتا ہے. حضور نے فرمایا مثل الاترجتی، اس کی مثال لیمو کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ لیمن، لیمو کی طرح ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ لیمو کی طرح. طعمها طیب او حلو، فرمایا اس کا جو ذائقہ ہے وہ میٹھا ہے. ورائحها، اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی میٹھی ہے. اس کا رنگ بھی کتنا پیارا ہے، ہرا اور پیلا مکس کلر جو ہے نا، اس کا لیمن کلر ہو رہا ہوتا ہے، کلر بھی پیارا ہے. تو جو مومن ہوتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی ذات میں بھی خوشبوئیں ہوتی ہیں. روایات میں ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کا عادی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے. اس لیے وہ دعا آپ نے سنا نا، اللہم نور قلوبنا ووجوہنا بالقرآن، ہمارے دلوں کو، ہمارے چہروں کو قرآن سے منور فرما. قرآن کی تلاوت یہ کمال کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ، اور حضور نے فرمایا ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن، جو وہ بندہ ہے مومن جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، بندہ ہے مومن قرآن نہیں پڑھتا. حضور نے فرمایا مثل التمر، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے. میٹھا تو ہے، مومن میٹھا ہوتا ہے، مومن میٹھا ہوتا ہے، میٹھا تو ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، اس کا رنگ نہیں ہے. خوشبو وہ ہے جو پھیلتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی واہ واہ، دل میں واہ واہ کی نیت نہیں ہو، آپ کی خوشبو پھیل جائے، جو قرآن سے وفا کرے گا، قرآن اس کی خود بخود واہ واہ کروا دے گا، خود بخود کروا دے گا. ہم نے نیت یہ نہیں کرنی، خود بخود کروا دے گا. کیونکہ جب خوشبو جو آ گئی ہے، خوشبو مہکتی ہے، خوشبو مہک جاتی ہے. تو اگر مہکانا ہے اپنے آپ کو، اپنے گلشن کو، اپنی قبروں کو، اپنی نسلوں کی قبروں کو، تو قرآن مجید سے ہمیں دوبارہ اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ ٹوٹے پڑے کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی